بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹیٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم گلگت بلتستان کے حوالے ہی سے گفتگو کریں گے، چونکہ وہاں پر انتخابات کے حوالے سے جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ اپنے عروج تک پہنچ چکی ہے۔ وہاں پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران جو ہے وہ وزٹ بھی کرنے لگے ہیں، اور جلسے جلوس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، چھوٹی اور بڑی ریلیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ انتخابات کے تک وہاں پر قیام بھی کریں گے، اور وہاں پر لوگوں کو نہ صرف موبلائز کریں گے بلکہ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے جو اندیا دیا تھا کہ اگر کسی حوالے سے بھی ہمیں شک و شبہ ہوا کہ انتخابات کو اپنی مرضی کے نتائج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ گلگت کے لوگوں کے سمیت میں اسلام آباد میں آؤں گا اور پھر احتجاج ریکارڈ کراؤں گا۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، JUIF اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے اسکرین پر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے، کس کی جیت کس کی ہار، کون سے نظریات، کون سا بیانیہ، کون سے نعرے جو ہے وہ لوگوں کے لیے اٹریکشن رکھتے ہیں، ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران، لیکن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ ان سے ہم غیر جانبدارانہ جو تبصرہ ہے وہ سنیں گے، جاننا چاہیں گے کہ ان کی نظر میں جو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سیناریو بن چکا ہے اس تناظر میں گلگت بلتستان کے الیکشن کس حد تک شفاف ہو سکتے ہیں، اپوزیشن کی کس حد تک اطمینان کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے، یہ تمام تر جو بھی پروسیس چل رہا ہے، ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پہلے مہمان ہمارے سینئر بڑے پیارے دوست، سینئر جرنلسٹ ہیں مرتضیٰ درانی صاحب۔ درانی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جو دوسرے مہمان ہیں ہمارے پیارے دوست ہیں، آپ اکثر ہمارے مختلف چینلز پر ان کے تجزیے تبصرے سنتے رہتے ہیں، انجینئر احسان اللہ صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ درانی صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، کس حد تک ممکن ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابات شفاف ہو، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ GB کے الیکشن میں نہ صرف دھاندلی کے امکانات ہیں حکومت کی جانب سے بلکہ اپنی مرضی کے لوگوں کا انتخاب اس لیے بھی وفاقی حکومت چاہتی تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنی حکمت عملی جو ہے وہ وہاں پر لاگو کر سکے۔ تو اب جو یہ سیناریو بن چکا ہے پاکستان کے اندر، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقاریر آپ سن لیں، ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، مریم نواز کی پریس کانفرنسز، اس طرح دیگر جماعتوں کی جلسے جلوس، جو پورا ایک منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، کتنا امکان آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حنیف صاحب۔ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک جو ہے نا رکھا ہے، اور گلگت کے حوالے سے تو حساس ایک ایشو بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے عرصے میں یہ بھی تھا کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنایا جا رہا ہے آئین میں ترمیم کر کے، تو اس لحاظ سے یہ الیکشن بہت امپورٹنس اس کو میں سمجھتا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو انتخابات میں مداخلت، تو آرمی چیف کی طرف سے ایک بیان آ گیا تھا کہ جی، اور فوج نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم گلگت بلتستان کے الیکشن میں فوج نگرانی نہیں کرے گی، تو اس بار اسٹیبلشمنٹ کا رول وہاں پہ امپارشل نظر آ رہا ہے۔ اور لیکن دو حوالوں سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ PTI کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دو ایک ایسی ٹیریٹریز ہیں پاکستان میں کہ جن کے بارے میں یہ جرنلی وہاں پہ ایک پرسیپشن ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے جس پارٹی کی فیڈرل میں، وفاق میں، تو وہاں پہ بھی وہی پارٹی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بناتی ہے۔ لیکن اس بار کچھ مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے لوگوں کے رویوں میں، اور لوگوں کی جو وہاں پہ میں نے جو پلز لی ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ تبدیلی کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ جو پاکستان میں اس وقت جلسے جلوسوں کا جو دور چل رہا ہے، یہ وجہ ہے؟ جلسے جلوسوں کا تو ابھی ریسنٹ 1-2 ہفتے ہوئے آغاز ہوا، لیکن اس کا یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ جو تبدیلی آئی پاکستان میں، PTI کو لوگوں نے اتنا ہائی ہوپ دی، جو ڈیلیور نہ کر سکے، 2.5 سال میں جو ہے یہاں پہ جو مہنگائی کی ایک بہت بڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ شربہ مہنگائی ہے، اور
عام غریب آدمی جو پستا جا رہا ہے، اور عام غریب آپ دیکھ لیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل وہ اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ جب آپ نے پی ٹی ایم نے یہاں پہ اناؤنس کیا کہ ہم نے 16 تاریخ کو جو ہے وہ جلسہ کرنا ہے گجرانوالہ میں، تو اس سے پہلے انہوں نے 4 دن پہلے عام جو کھانے پینے کی اشیاء اس میں بھی 400 گنا اضافہ ہو گیا، دوائیوں میں اضافہ ہو گیا. تو لگتا ہے کہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہو. اس کے بعد آپ نے دوسرا دیکھا ہوگا کہ کیپٹن صفدر والا جو ایک واقعہ ہوا کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کس نے کیا اچیو کیا. پتہ نہیں یہ ان کی مشیران کون ہیں اتنے عقل اور دانش کے مشورے دینے والے. اس سے اچیومنٹ کیا ہوئی کہ کیپٹن صفدر کو آپ نے صبح 4 بجے پہلے آئی جی کو اٹھایا، پھر آپ نے کیپٹن کو نکالا روم سے اور پھر ایک جگہ سائی کی. اداروں کی تصحیح کی گئی، پوری دنیا میں جگہ سائی بھی ہے اور کیا. یہی نادان دوستوں کی بات ہوتی ہے کہ آپ عقل مند دشمن نادان دوست سے بہتر ہے. لیکن یہ حنیف صاحب جو کمنگ بیک ٹو دی گلگت الیکشن، کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت موجود اس لیے ہے کہ وہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پبلک رسپانس دے رہی ہے گلگت میں، اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ بھی ہے گلگت کے حوالے سے. یہ رسپانس پی ایم ایل این کو کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو میں اس کی یہ ریزن ہے کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں قائم کی تھی. درست. پیپلز پارٹی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پیپلز پارٹی ان تمام علاقوں میں، کشمیر میں اور گلگت میں، یہ گراس روٹ لیول پہ ہے بالکل، اور اپنے پیروں پہ کھڑی پارٹی ہے، جماعت ہے. پی ایم ایل این کا یہ آپ سمجھ لیں ڈائلیما ہے کہ پی ایم ایل این میں جو فیض الرحمان صاحب تھے ابھی سی ایم گلگت کے، ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے بھی مختلف پارٹیوں سے لوگوں کو شامل کرا کے، اور برجیز طاہر تھے اس وقت وزیر امور کشمیر، انہوں نے مختلف لوگوں کو شامل کرا کے، جس طرح آج کل پی ٹی آئی میں وہاں پہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار والی پارٹی میں شامل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 6 سے 7 وزیر تھے جو سٹنگ منسٹر تھے گلگت کے، انہوں نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا پی ایم ایل این کا. اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این وہاں پہ کرائسس کا شکار ہے گلگت میں. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو گراس روٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں، جن کے اپنے جو ہے نا وہ ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک آپ دیکھ لیں کہ ان کے پیچھے ایک بڑی وفاق کی پارٹی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے اس وقت گین کیا گلگت کے الیکشن میں. اور اس وقت اس لیے میں اس کی امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2.5 سال ہو گئے، ابھی 2.5 سال پورے ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. اس وقت ان کے لیے یہ الیکشن جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتیں یہ چاہیں گی کہ گلگت میں پی ٹی آئی کو کامیابی نہ ملے، تو ہم یہ بتا سکیں کہ ان کا نیریٹو اور بھی اچھے طریقے سے لوگوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے وہاں مسترد کر دیا، تو آپ پورے پاکستان میں الیکشن کرا کے دیکھ لیں. بالکل. اور پی ٹی آئی یہ چاہے گی کہ لاجیکل ہے میرے خیال میں، یہ لاجیکل بات ہے. پی ٹی آئی یہ چاہے گی کہ آپ جو ہے وہ ہم احسان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو یہ خدشے کا اظہار بار بار خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی بی کے الیکشن میں دھاندلی کے امکانات موجود ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں وہاں پر ان کا انتخاب جو ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ انڈائریکٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. اگرچہ درانی صاحب نے جیسے کہا کہ آرمی چیف اور باقی جو سیکورٹی اداروں کے لیڈران نے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی اس سے سروکار نہیں، لیکن بہرحال ایک تاثر موجود ہے اس ملک میں کہ ہمیشہ سے مداخلت ہوتی رہی ہے. اس دفعہ جو موجودہ منظرنامہ ہے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہوگی یا کوئی دھاندلی کے امکانات آپ موجود دیکھتے ہیں؟ امکانات کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ وہ ابھی جو جس طرح ہم ڈسکس کر رہے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، چاہے وفاقی حکومت ہو یا ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں. عقل مندی اس لیے بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ کشمیر میں جو ریسنٹ ایکٹیویٹی مقبوضہ کشمیر میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ پر ایک الزام بھی آ رہا ہے کہ آپ اس پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو شاید کہیں پہ ایگری کر رہے ہیں. یہ الزام ہے، اپوزیشن ایسا ہی کہتی ہے، اور کچھ سرکمسٹانسز بھی یہی بتاتے ہیں. تو اگر اس کے بعد آپ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن میں غیر جانبدار اور شفاف انتخابات نہیں کرواتے تو پھر یہ مسائل جو ہیں آپ کے لیے مزید بڑھیں گے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ گلگت بلتستان اس میں بات کا ادراک آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں اگر ہوتا تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں مسلسل ملک میں میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا پھر؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مطلب اس قسم کے عمل میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ ریاست کو ہم نے ڈائریکشن کیا دینی ہے۔ بنیادی المیہ یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے سینسٹیوٹی کیا ہے۔ بالکل دیکھیں دو تین بنیادی باتیں انٹرنیشنلی بہت اہم ہے یہ، بالکل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ سے مراد آپ کی پولیٹیکل پارٹیز گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کا ویژن کیا ہے؟ درست۔ اسٹیبلشمنٹ کے کیا مسائل ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے، یا کیا خواہشات یا کیا مجبوریاں ہیں؟ بالکل۔ اور جو اصل امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں کے جو اپنے لوگ عوام ہیں ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ٹھیک؟ ایگزیکٹلی۔ اب گلگت بلتستان واحد خطہ ہے جو کہتا ہے ہمیں مین سٹریم میں شامل کرو، اور ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، ہم اس سے ہچکچاتے ہیں۔ تو ماضی میں فاٹا کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا نا تقریباً، ہم اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مین سٹریم میں شامل کریں۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے جو ایفرٹ کیا کہ ان کو ایک انتظامی صوبہ بنایا، اور پی ایم ایل این کی پچھلی گورنمنٹ نے ان کو کچھ اور خود مختاری بھی دی، لیکن کانسٹیٹیوشنل پروونس وہ خود کہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں کہ یہ اتنا آسان ہے جو جب دیکھیں یہ انڈورسمنٹ ہوگی اس وقت، میں تو ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں کہ اگر اس کو، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جب تک یا تو آپ ٹوٹل وڈرال کر لیں یا پھر آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اگر وہاں پہ وہ کمزور ہو جائے گا، اگر ہندوستان ایک آرٹیکل 377 کو وہاں ہٹا رہا ہے اور آپ بھی یہاں پہ کسی ایسے خطے کو پروونس بنائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں نے اتفاق سے کچھ کیا۔ پھر لوگ جو باتیں جو باتیں کی جاتی ہیں پھر وہ درست مان لی جائیں گی۔ درست مان۔ اب انتخابات جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے تو گلگت بلتستان ایک خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت لوگ ہیں، اور مزاج بھی ان کے اس طرح سے مختلف ہیں۔ اب آپ کو جو ہے وہاں پہ ایسے جیسے درانی صاحب مہدی شاہ صاحب لائن پہ ہیں، ان سے پہلے گفتگو کر لیں پھر آپ کی جانب آئیں گے۔ صاحب کا سیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہدی شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بیراول صاحب بھی گلگت میں ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کتنے آپ پر امید ہیں اس حوالے سے؟ یہ ابھی گلگت میں نہیں ہے، اس وقت ہم گانچے میں ہے، سیاچن کے محاذ پر ہے ہم لوگ بلاول صاحب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے کہ کیا سیناریو بننے جا رہا ہے، کس حد تک آپ پر امید ہیں؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم موقع اور بہت نادر موقع ہے۔ ہاں بہت، اس وقت تو لوگوں کو پتہ چل گیا کیونکہ نواز لیگ کا اور پھر یہ 2-2.5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لوگ بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آیا ہوا، تو لوگوں کا رجحان پھر پیپلز پارٹی کے اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو روزگار دینے، حق ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے ہم نے کام کرنے، تو ہمارا جو صوبے کا جو مسئلہ ہے وہ سوائے پیپلز پارٹی کا اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ شاہ صاحب نعرے کیا ہے آپ کے؟ آپ کیا نعرے لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا امید دلا رہے ہیں لوگوں کے پاس؟ سر ہمارا تو یہی ہے نا، ایک تو سب سے پہلے حق ملکیت اور حق حاکمیت، دوسرا نمبر پر ہمارا بے روزگاری کا خاتمہ، تیسرے نمبر پر روٹی کپڑا اور مکان۔ شاہ صاحب کیا وجہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے آپ لوگ لگا رہے ہیں، آخر یہ نعرہ کب تبدیل ہوگا؟ کب یہ آپ، کیونکہ کئی دفعہ آپ کی حکومت آ چکی ہے ملک میں۔ نہیں میں آپ کو بتا دوں، جب میں سی ایم تھا تو روٹی کپڑا کا مطلب نہیں کہ ہم کسی کے گھر میں روٹی لے جائے، میں نے اپنے دور میں 25,000 ملازمین کو دیا، تو اس کو جب تنخواہ ملتے وہ روٹی بھی کھاتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں اور کپڑے بھی، تو ہمارا نعرہ، ایک نعرے میں یہ 3 چیزیں شامل ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں آپ جو اپوزیشن کی جماعتیں یکجا ہیں، تو کیا گلگت بلتستان میں الیکشن کے حوالے سے اس طرح کا کوئی اتحاد یا کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی سے کوئی اتحاد نہیں، ہم سنگل اس میں لڑ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے مختلف مذہبی جماعتوں کا سہارا لیا ہے پی ٹی آئی نے، اور ہم سنگل اس پہ لڑ رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی احتیاط نہیں۔ تو شاہ صاحب اگر پاکستان مسلم لیگ نون یا JUIF کے لوگ آپ کے امیدواروں کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کے خلاف کس طرح کی تقاریر کریں گے؟ کیا بیانیاں لے کے جائیں گے لوگ؟ کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھو مسلم لیگ والوں کا اپنا نعرہ ہے، ہمارا اپنا نعرہ ہے، اور وہ جو نعرہ لائیں یہاں تو ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف، سیاسی ہمارا اختلاف ضرور ہے
لیکن PDM کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب کا جو موقف ہے ہم سب کا موقف ہے. شاہ صاحب یہ بھٹو براول صاحب نے بارہ اس بات کا ذکر کیا اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دھاندلی کے امکانات موجود ہیں, شاید کچھ لوگ جو ہے نتائج اپنی مرضی کے لانا چاہتے ہوں, تو آپ چونکہ گراؤنڈ پر ہیں کس حد تک امکان ہے اس بات کا؟ نہیں, ایسے غلطی یہ لوگ نہیں کریں گے تو دم ادم مست قلندر ہوگا. ایسے آپ غلطی نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں بلاول کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ واحد لیڈر ہے, پہلے بھی گاؤں کیا کریا کیا, آج سیاچن کے ایریا میں موجود ہے. ایسے لیڈر آپ کو پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو بلاول کا مقابلہ کر سکے؟ شاہ صاحب آخری سوال, آپ کس حد تک پر امید ہے کہ انتخابات شفاف ہونے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے سر, انشاءاللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. مہدی شاہ صاحب تو بڑے پر امید تھے, درانی صاحب تو آپ والی بات کی میرے خیال میں کس حد تک بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ میں وہی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو اس وقت پیپلز پارٹی ہی ہے جو اس وقت کافی حلقوں میں گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی سنگل لارجسٹ پارٹی. یہ تو ابھی ایڈوانس آپ نہیں کہہ سکتے, بہت پری میچور بات ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اچھی خاصی نشستیں آ سکتی ہیں اور وہ جس حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی جیسا شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ PTI نے جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کا سہارا لیا, تو وہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے ان کے ساتھ انہوں نے ایک پیکٹ کیا ہے. انہوں نے 2 حلقوں میں ان کے امیدوار جو ہیں PTI نے اپنے وڈرا کیے, وہاں ٹکٹ نہیں دیا, اور 1-2 نشستوں پہ ریزرو نشستوں پہ بھی خواتین کی ایک نشست اور ایک ٹیکنوکریٹ وہ بھی ان سے پرومس کیا ہوا. تو وہ پھر ظاہر امپیکٹ پڑے گا ان کی PTI کے امیدواروں پہ پورے جہاں پہ ان کے ووٹ بینک ہے. اسی طرح ایک اور تحریک اسلامی ہے جی, انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی شاید PTI کے ساتھ ان کا بھی ہوگا اتحاد. تو یہ مل کے ایک, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کی جو ابھی پوزیشن ہے, ایک تو 23 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا اور 10-12 سیٹیں جو بھی پارٹی لے گی, تو وہ چاہے وہ اتحاد کی صورت میں لے یا جو بھی وہ ریزرو سیٹیں لے کے تو وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. تو جس میں آپ کو پتہ ہے خواتین کی ہیں, ٹیکنوکریٹ ملا کے تو 17-18 سیٹیں آپ لے لیں تو آپ کی گورنمنٹ آرام سے بن جاتی ہے. میں یقیناً آپ سے کشمیری لیڈرشپ جو ہے ان کا موقف بھی جاننا چاہوں گا. جنید صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ شفافیت کے حوالے سے کس حد تک امکان موجود ہے؟ تو امکان جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ یہ اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے. اب 2 اہداف ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وفاقی حکومت اگر یہ کوشش کرے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایسا کہیں سے الیکشن میں نتائج آتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم جو ہیں اس وقت اپنی جو حکومت ہے اس کی جسٹیفیکیشن کھو چکے ہیں, عوام جو ہیں وہ ہمیں مسترد کر رہے ہیں, تو وہ کوشش کریں گے. اس کوشش میں وہ داندلی کیوں نہیں کریں گے جبکہ ان کی بنیادی طور پہ جو حکومت یہاں قائم ہے اس پر بنیادی الزام یہ ہے کہ یہ داندلی سے الیکشن جیت کر آنے والے لوگوں کی حکومت ہے. یہی موقف ہے. اپوزیشن کا جو رد عمل ہے موجودہ اگر آپ دیکھیں جلسہ ضرورت کی شکل میں, ان کی تقاریر کی شکل میں, اس کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھاندلی کریں گے؟ دیکھیں آپ کے سروائیول کا ایشو ہے نا. آپ ظاہری بات ہے کہ آپ ایک ایسے جس قسم کے معاملات ابھی سامنے آ رہے ہیں, کیا آپ اس کو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مندانہ اقدامات ہیں جو سامنے آتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب جب لوگوں کو مخاطب کر کے خاص انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی ہوش مندانہ طرز نہیں ہے. کو دیکھتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. جہاں تک گلگت بلتستان میں الیکشن کے نتائج کا, چونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں مزاج مختلف ہے, کوئی یکساں مزاج نہیں ہے. وہاں پہ جیسے ہم نے مذہبی جماعتوں کی بات کی, ایک خاص مکتبہ فکر کا ایک اچھا ووٹ ہے. پھر دیامر کے اندر آپ کو جمعیت علماء اسلام کا اثر نظر آتا ہے. اسکردو ہنزا گلگت میں ملا جلا پیپلز پارٹی کا, بٹ اسکردو کے اندر زیادہ ان کا ایک ہے. یہ جو چترال سے جڑے ہوئے علاقے ہیں ان کے, وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کا اور کچھ جو ہے PTI کا ہے. میرے خیال میں وہاں کوئی پارٹی جو ہے کوئی واضح اکثریت نہیں حاصل کرے گی. اوسطاً دونوں پارٹیاں, تینوں پارٹیاں کچھ نہ کچھ سیٹیں لیں گی, کچھ آگے ہوں گی, کوئی پیچھے ہوگا.
ابھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پارٹی، چونکہ مسلم لیگ جو ٹکٹوں کی واپسی کی بات ہو رہی تھی تو یہ تقریباً مجھے اسی قسم کا فینومینا لگ رہا ہے جو جنوبی پنجاب کے اندر ہو رہا تھا۔ مسلم لیگ کی ٹکٹ جو ہے وہ ظاہری بات اس کا بوجھ اٹھانا بھی ان دنوں ذرا مشکل کام ہوگا، مشکل کام ہوگا، تو اس لیے بھی یہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک رد عمل کا ووٹ ہے، اور وہ رد عمل کا جو ووٹ ہے شاید اس کا فائدہ مسلم لیگ کو ملے۔ بلاول کی ایک ریزائنمنٹ ہے نا، دیکھیں، اور وہ ریزائنمنٹ کہاں ہے، کس سے ہے، اور کون اس کو ایڈریس کر رہا ہے، کون ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے، شاید وہ رد عمل کا ووٹ مسلم لیگ کو فائدہ دے۔ بلاول کی موجودگی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ دے سکتی ہے؟ نو ڈاؤٹ، دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں چونکہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور لوگ ان کو ہوپ سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو کچھ علاقے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ چترال کے ساتھ جڑا ہوا جو گلگت بلتستان کا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ یاسین آباد، یہ تمام علاقوں میں، اسکردو میں، جیسے انہوں نے کہا کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی وہاں قائم کی تھی، یہ جو غیر ریاستی جماعتوں کا شور ہوتا رہا نا اس زمانے میں، اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی، کشمیر میں بھی ہوئی اور یہاں پہ بھی ہوئی، تو اثر تو ہوگا، اور ایک لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی، تو اس پہ ضرور وہ ہوگا۔ درانی صاحب یہ بتائیے کہ ایک نیا تنازع لوگوں نے اس کو سمجھا کہ بھئی آئینی صوبہ بنایا جائے نہ بنایا جائے، عبوری صوبہ بنایا جائے نہ بنایا جائے، یہ بتائیں کشمیری قیادت جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ اگر صوبہ بنایا جاتا ہے تو کتنی ایکسیپٹنس ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ سے مراد کشمیر کی جو قیادت ہے، اور اگر عبوری صوبہ بنایا جاتا ہے کیا سیناریو ہوگا؟ اگر مکمل آئینی صوبہ بنایا جاتا ہے کیا سیناریو ہوگا؟ اور یا یہ کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں جو بھی منتخب لوگ آتے ہیں وہ اگر کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ حنیف صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ ظاہر ایک وسیع سبجیکٹ ہے، بالکل، اور اس میں صرف آزاد کشمیر کی آپ لیڈرشپ کی بات نہیں کریں گے، مقبوضہ کشمیر جو ہے، جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی بڑا رول ہے، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ان کا رول ہے جو اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تیسری نسل جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ کٹوا دی ہے، ان کی پوری فصل جو ہے نسل کی وہ ان کے وہ پاکستان کے لیے قربانی ہے، تو ان کی جو رائے ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا رائے ہے وہ میں جاننا چاہوں گا، لیکن بریک کا مجھے کہا گیا ہے تو بریک کے بعد آپ کی جانب آئیں گے۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔